نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری سورہ طارق 17 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے۔ آئیے پہلے اس کی شان نزول جانتے ہیں۔ سورہ طارق مطلب رات کو آنے والا۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع ابتدائی صورتوں سے ملتا جلتا ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب کفار مکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو نقصان دینے کے لیے ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہ قرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے قول فیصل ہے، جسے کفار کی کوئی چال کوئی تدبیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جی، یہ تھی شان نزول، اور چلیں اب اس کا لفظی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے السماء آسمان کی، والطارق رات کو آنے والے کی، اور ما کس نے، ادرا کا سمجھایا آپ کو، ادرا سمجھایا، کا آپ کو، ما کیا ہے، الطارق رات کو آنے والا، النجم وہ تارا ہے، الثاقب چمکنے والا، ان نہیں، کل کوئی، نفس متنفس کوئی شخص کوئی جان، لما مگر، علیہا اس پر، حافظ نگہبان مقرر ہے۔ پس الینظری چاہیے کہ دیکھے، الانسان انسان، مما کس چیز سے، خلق پیدا ہوا، خلق پیدا کیا گیا، من سے، ماء پانی، دافق اچھلتے ہوئے، یخرج جو نکلتا ہے، من سے، بینی درمیان سے، صلبی پیٹھ، اور الترائب سینے کے، انہ بے شک وہ، علی پر، رجعی دوبارہ لوٹانے، اس کے یعنی انسان کے دوبارہ لوٹانے پر، لقادر قادر ہے۔ یوم جس دن، تبلا جانچے جائیں گے، السرائر بھید دلوں کے، پس ما نہیں، لہو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے، من کوئی، قوت کوئی قوت، اور لا نہ ہی، ناصر مددگار، اور قسم ہے السماء آسمان کی،
यहाँ पे वा कुछ जगहों पर और के मायने में भी आता है और कुछ जगहों पर वा कसम खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वा कसम है, अस्समाई आसमान की, ज़ाती वाले, अर्रजाई मी वाले यानी बारिश वाले, वा और अल अर्ज़ी ज़मीन की, ज़ाती वाली, अस्सताई फटने वाली, इन्ना हो, इन्ना बेशक हो ये, लकौलुन ला अलबत्ता, कौल कलाम है, फसल फैसला कुन, वा और मज़द मा नहीं, हुआ वो या ये दोनों मायने में आएगा, बिलहज़ल बेहुदा बात, इन्नहुम बेशक ये लोग, यकीदूना तदबीरें करते हैं, क़ैदा अपनी अपनी तदबीरें, वा और अकीदू मैं तदबीर करता हूँ, क़ैदा अपनी, फ़ा पस माहिल आप मोहलत दीजिए, अलकाफिरीना काफिरों को, अमहिल हम मोहलत दीजिए, हम उनको, रुवैदा चंद रोज़। जी व्यूअर्स, जैसा कि शुरू में शान नज़ुल तो मैंने आपको बता दी थी और ये लफ्ज़ी मायनी भी हमने देख लिया। अब इसकी थोड़ी सी तफसीर पे नज़र डालते हैं। आसमान और उसके सितारों की कसम खाकर बतौर शहादत पेश किया गया है कि कायनात हस्ती में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह की निगहबानी के बग़ैर अपनी जगह कायम और बाकी रह सकती हो, और कोई ओझल भी नहीं है। उसने हर जान पर पहरे उठा रखे हैं, उसने हर जान पर पहरे बिठा रखे हैं, और वो जिन हो, इंसान हो, वो जानवर हो, सबकी निगरानी हो रही है, कोई भी उसके काबू से बाहर नहीं है। क़यामत के मुनकरीन को इंसानी तख्लीक पर गौर करने की दावत कि उसकी खलकत किस तरह हुई, नुत्फ़े की एक बूंद से अपनी सनत गरी है, नुत्फ़े की एक बूंद से अपनी सनत गरी से उसको वजूद बख्शा तो ये कैसे मुमकिन हुआ। वो दोबारा पैदा करने और उसको उठा खड़ा करने से क्यों कर आजिज़ हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोबारा पैदाइश इसलिए होगी कि इंसान के उन तमाम राज़ों की पर्दाकुशाई हो जिस पर दुनिया में उसने पर्दा डाला हुआ था। वो तमाम राज, चाहे वो अच्छे काम थे चाहे वो बुरे काम थे, लेकिन क्यों कर इंसान पर्दा डालता है, और अल्लाह पाक ने उन राजों पर से पर्दा उठाना है। अल्लाह हर एक के हर कौलो फेल और दिलों के भेद से बाखबर है। उस दिन सब राज परखे जाएंगे, उस दिन किसी के पास ना कोई कुव्वत होगी और ना ही कोई मददगार होगा, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी की सिफारिश इसको कुछ नफ़ा पहुंचा सके। बिलाशुबा दुनिया में हम सिफारिश भी कर लेते हैं, हम रिश्वत दे के अपनी मर्ज़ी के काम भी निकलवा लेते हैं, हम वकील भी ख़रीद लेते हैं, हम जज भी ख़रीद लेते हैं,
ہم گواہ بھی خرید لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے پیپر بنوا کے ان پہ انگوٹھے بھی لوگوں سے لگوا لیتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں پہ بظاہر دنیا میں تو پردہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ پاک تو ہر راز سے باخبر ہے، وہ ذات بے خبر نہیں ہے ویورز، اور یہی وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر نہ تو کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی کسی کی رشوت چل سکے گی۔ افاقی دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امر حقیقت ہے، اسی طرح قرآن میں جن حقیقتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ کوئی ہنسی مذاق نہیں، بلکہ یقینی اور اٹل باتیں ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پیش آ کر رہے گی، لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور در پردہ کفار کو دھمکی دی گئی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، ان کو مہلت دیں، جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے مایوس نہ ہوں، زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ انہیں خود معلوم ہو جائے گا اور قرآن ان پر غالب آ کر رہے گا، یہ خود اپنی چالوں میں پھنس کر خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ جی جناب، یہ تھی اس سورہ کی چیدہ چیدہ تفسیر۔ انشاءاللہ اس کی جو تفسیر ہے، تفسیر بالتفصیل، اس میں بھی ہم اسٹارٹ کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک، تو امید کریں گے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جناب، ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے، آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے مجھے، اور جب آپ جیسے سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی بہترین ویڈیوز آئیں گی۔ ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ایک سٹارٹ ہے، تو تھوڑی بہت کہیں غلطی بھی ہو ہی جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو سے درگزر فرمائے، اور جناب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی ٹک کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی مل جایا کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ بالخیر، اللہ حافظ۔